السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام اور مہمانان ذی احترام، معزز سامعین کرام، مدرسے کے عزیز طلباء، آج کا لمحہ ہمارے لیے پر مسرت ہے کہ ہم سب یہاں قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بعد مغرب کے جلسے کا آغاز شاید ہو چکا ہے اور کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے، تو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ چونکہ طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں حفاظ کرام بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایسے بچے بھی ہیں جن کا حفظ یا ناظر قرآن چل رہا ہے، اور جو بچے حفظ کر چکے ہیں، جو بچوں کا حفظ مکمل ہو چکا ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں، اور ان سے زیادہ ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں، اور یہ جو حفظ کی سعادت مندی ان کو نصیب ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی سعادت مندی نہیں ہے، اور یہ جو مدرسے کے طلباء ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے مدارس ہیں، انگریزی مدارس ہیں اور مختلف علوم کے مدارس دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، جہاں پر مختلف قسم کی تعلیم کا نظم وہاں موجود ہے، سوشل کی تعلیم ہے، سائنس کی تعلیم ہے، میڈیکل کی تعلیم ہے، اور تجارت کی تعلیم ہے، قانون کی تعلیم ہے، اور بھی سینکڑوں قسم کے دنیا میں علوم ہیں، اور ان علوم کی اپنے اپنے انداز سے دنیا میں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن جو طالب علم دین کے علم کو سیکھ رہا ہے، قرآن کے علم کو سیکھ رہا ہے، وہ ان تمام طلباء میں سب سے افضل طالب علم ہے، اور جو ہمارے نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کالجز ہیں، لیکن دنیا میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ جو طلباء آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ تمام طلباء پر افضلیت رکھتے ہیں، اور ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ ان تمام طلباء میں سب سے افضل ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انسان مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، سارے علوم ختم اس کے، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بہت بڑا انجینئر تھا، بہت بڑا ٹیچر تھا، بہت بڑا سائنسداں تھا، لیکن اس دنیا سے مر گیا، اس کا فن ختم۔
اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ عالم دین حافظ قرآن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہاں سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طالب علم کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم دین کو سیکھنے کے لیے نکل جاتا ہے تو جب تک علم دین کو سیکھ کر لوٹ کر آتا ہے جب تک اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے. یہ وہ مرتبہ ہے طلباء کا. لیکن ہم جب ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو مدرسے کو ڈالنے کا وقت آتا ہے تو ہم ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے زیادہ دنیاوی تعلیم کے مدارس میں داخلہ کروانے کی طرف ہمارا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا ہے، بہت اچھا ہے بھائی. یہاں بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیرنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں. تو بچے کی عمر ہوتی ہے مدرسے میں ڈالنے کی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ انجینئر بنے اور ڈاکٹر بنے اور فلاں بنے. بہت اچھا ہے، بنائیے. انجینئر بنانا کوئی غلط کام نہیں ہے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا کوئی غلط نہیں ہے، بڑا سائنسداں بنانا غلط نہیں ہے، اچھا ہے. لیکن ہمارے بچے کو دینی علوم سے واقف کرانا بھی ہم پر واجب ہے. اگر ہم قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر، دین کی تعلیم کو چھوڑ کر صرف دنیاوی تعلیم پر ہم توجہ دیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اے لوگو، تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی عادت ڈالو. یہ سارے امت کے لوگوں پر واجب قرار دیا گیا ہے. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو تم. سب سے پہلے آپ نے فرمایا حب نبیکم. سب سے پہلے ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقاضوں کو بتائیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمارا ناسمجھ ہوتا ہے، تبھی سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو اس کو سکھانا چاہیے، ہم پر لازم ہے. پھر دوسرا آپ نے فرمایا وحب اہل البیت الکرام. پھر فرمایا آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت کو تم اپنی اولاد کے سینوں میں بٹھا دو. لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہے ہم کو نہیں معلوم. کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو باتوں میں اہل بیت دو چار مرتبہ ان سے کہہ دیا. وہ محفل ختم ہو گئی، باہر جانے کے بعد وہ مجھ سے ملے، مولانا ایک بات کرنا ہے آپ سے. تو میں نے کہا بولیے. نہیں، آپ ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے اور اس میں بار بار اہل بیت بولے آپ. تو یہ اہل بیت کس کو بولتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. 45-50 سال کی ان کی عمر ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اہل بیت کس کو بولتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پر لازم قرار دے رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار سے محبت کے تقاضوں کو ان کے سینوں میں بٹھاؤ. یہ خود اہل بیت اطہار کو نہیں جانتے، اہل بیت کے معنی ہی نہیں معلوم ہے، تو اپنی اولاد کو کیا اہل بیت کی تعلیم دیں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بنیادی باتوں کو سیکھنے سے قاصر ہیں، اور جب ہم خود نہیں سیکھیں گے تو اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اور اپنی اولاد کی تعلیم کی ذمہ داری ہم پر لازم ہے. بروز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے، کیا ان کی تعلیم اور تربیت پر کیا توجہ دیے تم. یہ لازم ہے ہم پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب ذمہ دار ہیں اور تم کو اپنی ذمہ داری کے متعلق تم کو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تم سے. اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت سے متعلق.
بروز قیامت ہماری اولاد ہمارا دامن پکڑ لے گی، میدان حشر ہوگا اور ہماری اولاد ہمارا دامن پکڑ لے گی اور بارگاہ رب العزت میں یہ کہے گی کہ مولا یہ میرا باپ ہے اور اس نے مجھے کبھی تعلیم اور تربیت کی طرف کبھی توجہ نہیں دلائی، میری نماز کیا ہے مجھے نہیں سکھایا، اہل بیت اطہار سے محبت کے تقاضوں کو مجھے نہیں بتایا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو مجھے نہیں بتایا گیا، نہ کبھی مجھے قرآن کی تعلیم دیا، نہ مجھے قرآن میں کیا لکھا ہے مجھے بتایا۔ یہ ہماری اولاد ہمارا دامن پکڑ لے گی۔ عزیز ساتھیوں، یہ بہت بہت اہم بات ہے ہمارے لیے اور ہم اس میں کوتاہی اور بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسری بات آپ نے فرمائی، حب نبیکم وحب اہل البیت الکرام وتلاوت القرآن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم اور قرآن کو پڑھنا سکھاؤ اور قرآن میں کیا لکھا ہے ان کو بتاؤ۔ قرآن کے معاملے میں تین باتیں بتائی آپ نے، تین باتوں میں ساری زندگی آ گئی۔ دیکھیے آپ، سب سے پہلے بتایا کہ اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، پھر بتایا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کے تقاضوں کو بتاؤ، پھر بتایا کہ قرآن مجید کی تعلیم ان کو دے دو۔ اگر تم ان کو دنیا میں اور آخرت میں سرخرو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ تین چیزوں کی عادت تم اپنی اولاد میں ڈال دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ تَالِ الْقُرْآنَ فِي ظِلِّ اللَّهِ۔ اے لوگو جان لو کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا بروز قیامت اللہ کے سائے میں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ سائے سے مراد اللہ کے حفظ و امان ہے۔ میدان حشر کیسا ہوگا ہم کو اندازہ کرنا چاہیے، اور اس وقت جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کا تقاضا ہم کو بتایا گیا ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے اہل بیت اطہار کیا ہے بتائیں گے اور قرآن مجید کی تعلیم ہم اپنی اولاد کو دیں گے تو یقیناً میدان حشر میں ہم اللہ کے سامنے اس کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اور ہم اس معاملے میں کوتاہی اور بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ اپنے بچوں کو سکھائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو بروز قیامت میں ہم حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، میدان حشر ہوگا تو رب العالمین یہ نہیں کہے گا کہ تم میں ڈاکٹرز کون ہیں یہاں آ جائیں، انجینئرز کون ہیں یہاں آ جائیں، سائنسدان کون ہے یہاں آ جائیں، یہ نہیں کہا جائے گا تم سے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ میرا بندہ کہاں ہے جو میرے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، میرے قرآن مجید کا حفظ کیا ہے، وہ میرے بندے یہاں پر آ جائیں، میرے قریب آ جائیں۔ حاضرین کرام، جب میدان حشر ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کی فضیلت میں بتا رہا ہوں میں کہ جو حافظ قرآن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شان اور مرتبہ آپ لوگ دیکھیں گے میدان حشر میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب حافظ قرآن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا تو اس کے اعزاز میں رب العالمین فرمائے گا اس حافظ قرآن سے، اے حافظ قرآن تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب تو وہ خوش ہو جائے گا اور جنت میں جانے کی تیاری کرنا شروع کر دے گا تو رب العالمین فرمائے گا، اے حافظ قرآن تو جنت میں جا رہا ہے تو اپنے ساتھ 7 اشخاص کو چن لے اور لے کر چلا جا جنت میں۔ بارگاہ رب العزت سے آواز آئے گی کہ وہ کون ہے 7 لوگ جنہیں میں چن کر لے جا سکتا ہوں؟ تو رب العالمین ایک گروپ کی طرف اشارہ کر کے فرمائے گا، یہ لوگ ہیں اور ان پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، اے حافظ قرآن یہ گروپ میں سے تو دوزخ واجب ہو چکی ہے، ان میں سے 7 اشخاص کو چن لے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جا۔ حافظ قرآن کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایسے 7 اشخاص
جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، دوزخ میں جانے والے ہیں، حافظ قرآن کے اعزاز میں کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، یہ 7 اشخاص کو چن لے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، تو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جا۔ یہ فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا حافظ قرآن کی فضیلت سے متعلق کہ ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا بروز قیامت۔ کیوں؟ حفظ تو یہ کیے ہیں، والدین کو کیوں اتنا بڑا اعزاز؟ ارے بھائی، سب سے بڑے اعزاز کے حقدار تو وہ بچے کے والدین ہیں، جو والدین نے اپنے بچے کو انکریج کرتے ہوئے، رغبت دلاتے ہوئے حفظ میں ڈال کر وہ بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، ایسے والدین ہی سب سے بڑے اعزازات کے حقدار ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لاؤ حافظ قرآن کے والدین کو، اور لایا جائے گا ان کو، لا کر ایسا تاج پہنایا جائے گا ان کو بروز قیامت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس تاج کی جو روشنی ہوگی، اس تاج کی جو روشنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی۔ سورج کی روشنی سے زیادہ تیز اس حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر پہنائے جانے والے تاج کی روشنی ہوگی، بروز قیامت ان کو پہنایا جائے گا وہ تاج۔ قابل مبارکباد ہے وہ حفاظ کرام کے والدین جو اپنے بچوں کو حفظ کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ان کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بچوں کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ لاکھ قرآن مجید کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے، دنیا کہہ رہی ہے آج قرآن مجید سے فلاں آیت نکال دی جائے، اتنے آیتیں نکال دی جائیں، وہ فلاں پارے کو نکال دیا جائے، وہ فلاں سورت کو نکال دی جائے۔ ہرگز ممکن نہیں ہوگا، یہ ممکن ہرگز نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک نقطے کی بھی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ لی ہے، رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قیامت تک بھی قرآن مجید کی ایک حرف کا تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ بولے کیسے؟ یہ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کتنے مدارس ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 57,000 مدارس ہیں۔ میں نے ایک تحقیقی مطالعے میں پڑھا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 57,000 مدارس، کس کو بولیں 57,000؟ آج دیکھیں گے آپ، ایک حکومت نے آپ بقرعید میں قربانی کرتے ہیں، چرم قربانی ہوتی ہے۔ کچھ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمڑوں کی قیمتوں کو کم کر دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، چمڑوں کی قیمتوں کو کم کر دیا گیا ہے۔ حضور ضیاء ملت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ضیاء ملت، حضور ضیاء ملت۔ انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم۔ مقامی مدعو مشاہدین علماء سے کہ آگے کی نشستوں سے پچھلی نشستوں پر چلے جائیں تاکہ آنے والے مہمانوں کے لیے جگہ مہیا ہو۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کر دوں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تحقیق کے مطابق ہندوستان میں 57,000 مدارس ہیں،
57,000 مدارس ہیں ہمارے ہندوستان میں. اور پھر آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ دینی مدارس جو ہوتے ہیں اہل خیر حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں, چرم قربانی پہ چلتے ہیں, زکوٰۃ و عطایات کے ذریعے چلتے ہیں مدارس. لیکن ایک پالیسی کے تحت آپ دیکھیں گے چند سال سے جو چرم کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو گرا دیا گیا ہے, معمولی کر دیا گیا ہے. اور یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ ہندوستان کے مدارس بند ہو جائیں, ختم ہو جائیں. ہندوستان کے مدارس کو ختم کرنے کی ایک سازش کے تحت ہندوستان میں چرم کی قیمت کو کم کر دیا گیا ہے. جو قیمتیں آپ دیکھتے ہیں 400, 500, 800, 900 روپے تک جو قیمت تھی چرم کی, آج آپ دیکھیں 10 روپے 20 روپے ہو گئی اس کی قیمت. کیوں کیا گیا ہے یہ؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ دینی مدارس کو ختم کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے یہ 8-10 سال سے چل رہا ہے معاملہ, اور میں جو تحقیق کیا ہوں اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جتنے مدارس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے ڈبل ہو گئے ہندوستان میں مدارس. آپ ہمارے مدرسوں کو ختم کرنے کے تحت یہ چال چل رہے ہیں, ہندوستان میں اس سے ڈبل ہو گئے ہیں مدارس. جتنے بچے مدارس میں پڑھتے تھے ان کی تعداد ڈبل ہو چکی ہے, ڈبل. تمہارے اس چرم کے تحت ہم نہیں رہیں گے, بلکہ اللہ نے ہمارے مدارسوں کی حفاظت کی ہے. رب العالمین کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور اس کی حفاظت ان مدارس کے تحت ہو رہی ہے آپ کے ہندوستان میں. اب بتائیے کیسے ختم ہوں گے؟ نہ مدرسے ختم ہوں گے, نہ یہاں کے طلبہ ختم ہوں گے, بلکہ جب بھی ان کو ختم کرنے کی سازش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز مدارس میں بھی اضافہ ہوگا اور طلبہ میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. حاضرین کرام, جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ طلبہ جو حفظ کیے ہیں یقیناً قابل مبارکباد ہے, لیکن میں بچوں سے کہوں گا, کچھ بچے بڑے بالغ نظر آ رہے ہیں مجھے, کہ قرآن مجید کو آپ نے حفظ کر لیا ہے, یہ یقیناً قابل مبارکباد بات ہے, لیکن قرآن مجید کو حفظ کر کے چھوڑنا اور بھول جانا اور ترک کر دینا یہ انتہائی نقصان دہ ہے آپ کے لیے. اس سلسلے میں والدین کو میں متوجہ کروں گا, اور ان کے متعلقہ اساتذہ بھی اگر یہاں موجود ہے تو ان کی طرف بھی میری توجہ ہے کہ بچوں کو حفظ کرنے کے بعد بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو دور کرانے کا. بچے حفظ کر لیتے ہیں, جلسہ ہو جاتا, دستار بندی ہو جاتی, دعوت ہو جاتی, سب ختم ہو جاتا, یہیں پر ختم ہو جاتا. نہیں, بچوں کو حفظ کرنے کے بعد دور کی طرف رغبت کرنا یہ متعلقہ استاد کی ذمہ داری ہے اور سرپرست حضرات کی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بچہ حفظ کر لیا ہمارا, ایک دعوت کر لیتے ہیں, ایک ہدیہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد مدرسے سے اس کو دور کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد بچہ قرآن بھول جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے ہم اس سے بھی بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں نے کہا, ایک صاحب مجھے ملے, بولے آپ کا بچہ حفظ کر لیا؟ جی ہو کر لیے. بولے تراویح نہیں سنا ہے وہ صاحب مسجد نہیں ملی ان کو تراویح کے لیے. پھر اس کے بعد اور ایک سال آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کو گزشتہ مسجد نہیں ملی تھی, اب کیا بچہ آپ کا سنا رہا ہے؟ بولے صاحب ابھی بھی مسجد نہیں ملی. پھر 3-4 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی ان کی, وہ بچہ بھی ساتھ تھا, تو میں نے پوچھا کہ آپ تراویح حفظ کر کے کتنے سال ہوا؟ بولے 5 سال ہو گیا. تو 5 سال میں آپ کتنے مرتبہ تراویح سنائیں؟ بولے 1 مرتبہ بھی موقع نہیں ملا مجھے. تو قرآن مجید یاد ہے آپ کو؟ بولے صاحب میں بہت سارا قرآن مجید بھول چکا ہوں دور نہیں کرنے کی وجہ سے. بولے آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے میں ڈگری کر رہا ہوں, کالج میں پڑھ رہا ہوں, جس کی وجہ سے مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے, اور 5 سال میں میرا قرآن مجید بھول کی طرف چلا گیا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سارے استاد کی محنت رائے گا, والدین کی جو تمنا تھی, جو خواہش تھی وہ رائے گا. آپ نے پورا قرآن بھول گیا, یہ کیسا ممکن ہے؟ حاضرین کرام, تو ایسے وقت جو حفظ کرنے کے فوری بعد کا وقت ہوتا ہے یہ استاد, متعلقہ استاد اور سرپرست حضرات کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ کا بچہ حفظ کر لیا ہے, آپ مطمئن بیٹھنا نہیں ہے, کم سے کم
میں مدرسے کے ذمہ داران سے بھی کہہ رہا ہوں، جو بچہ حفظ کرتا ہے مدرسے میں 20 دور کرنے سے پہلے نکالنا ہی نہیں، اس کو اجازت ہی نہیں دینا اس کو نکلنے کی۔ 20 دور ہونا بچے کے نان سٹاپ، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ایک دو دور کر لیے نکل گئے، نہیں، 20 دور۔ جب 20 دور بچہ کنٹینیو کرتا ہے تو اس کے بعد بچے کو آپ مدرسے سے نکلنے کی اجازت دیں گے، اور پھر یہ وصیت و نصیحت کریں گے کہ قرآن مجید کو روزانہ 3 پارے پڑھے بغیر سونا ہی نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت العلامہ مولانا مفتی ابراہیم خلیل الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا یہ کہ مولانا حضرت قبلہ روز 3 پارے پڑھے بغیر سوتے ہی نہیں تھے، اور اپنے طلبہ کو یہ نصیحت اور وصیت کرتے تھے کہ بچوں تم لوگ 3 پارے پڑھے بغیر سونا ہی نہیں۔ قرآن مجید کے اگر تم کو حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا ہے تم کو، تو 3 پارے پڑھے بغیر تم کو سونا ہی نہیں ہے۔ یہ معمول بنا لینا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں حافظ قرآن کو، ایک تو حفظ کی بقا رہتی ہے، اس کے یاد رہتا ہے اس کو، دوسرے قرآن مجید کی کنٹینیو پڑھنے کا اس کو فضائل اور برکات سے بھی وہ مالا مال ہوتے رہتا ہے۔ تو حاضرین کرام، میں ذمہ داران مدرسہ سے بھی اپیل کروں گا کہ ان بچوں کو جو حفظ کر چکے ہیں کم سے کم 20 دور کرنے کے بعد مدرسے سے نکلنے کی پرمیشن دیں ان کو، اور سرپرست حضرات سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حفظ کرنے کے بعد توجہ دیں، ان کی اعلیٰ تعلیم سے پہلے حفظ کی بقا کی اور اس کا کنٹینویشن کرنے کی، روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ فجر کے بعد یا سونے سے پہلے کم سے کم 3 پارے 2 پارے پڑھے بغیر بچہ سونا نہیں۔ یہ معمول اگر بنا لیں گے آپ تو بچے کا حفظ باقی بھی رہے گا۔ اور تراویح سے بچے کو اپنے دلچسپی دلائیے، اور کوئی سال رائے گا مت کریے کسی بھی طریقے سے۔ اگر مسجد نہیں مل رہی ہے تو اپنے گھر کے کسی حال میں 4-6 لوگوں کو لے کر پڑھیے۔ مسجد نہیں ملتی ہے تو بچہ نہیں پڑھا رہا ہے قرآن، ارے پھر مسجد میں پڑھنا ہے تو یاد رہے گا قرآن۔ مسجد میں پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے تراویح۔ ہاں مسجد نہیں مل رہی، گھر میں ہال میں پڑھیے، کسی مسجد میں پڑھیے، شادی خانے میں پڑھیے، کسی گھر میں دیوان خانے میں پڑھیے، 4-6 لوگ ہی پڑھتے ہیں تو کافی ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی تراویح ہو، تراویح کی تراویح بھی ادا ہو جائے گی، قرآن باقی بھی رہے گا۔ تو جتنے بھی حفاظ کرام سے میرے سامنے میری آواز سن رہے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو رمضان میں جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں آپ۔ 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 1 قرآن تو کم سے کم حافظ قرآن پڑھنا ہی چاہیے 1.25 پارے کے ساتھ۔ لیکن اگر 10 پڑھتا ہے تو 1 دہا، 2 دہا، 3 دہا، 3 قرآن مجید اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا قرآن مضبوط بھی ہو جائے گا اور تا دیر تک باقی بھی رہے گا۔ اور یہ سلسلے کو آپ روزانہ رات میں پڑھنے کا جو سلسلہ ہے 2 پارے 3 پارے، اس کو بھی اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو قرآن مجید کے فضائل اور برکات سے بھی مالا مال ہوتے رہیں گے، اور قرآن مجید یاد بھی رہے گا آپ کو۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کے لیے خاص طور پر انتظامیہ جو مدرسہ ہے تو بے لوث دین کی، قرآن کی خدمت کر رہا ہے، اور بچوں کو جو حفظ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے۔ میں ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بچے حفظ کر چکے ہیں مولا کریم قرآن کو جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں، ناظرے میں ہیں یا دور میں ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حفظ کرنے میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں، اور ان کے جو بچے جو سرپرست حضرات اپنے بچوں کو حفظ کرانے کی خواہش رکھتے ہیں، مولا کریم ان کی خواہش کو بھی اللہ پورا فرما دے، اور ان کو بھی اپنے بچوں کو حفظ کروا کر دین اور دنیا میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت سے گزارش ہے